جی میں آپ جہاد کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. ویسے سر اگر انسان ہے اس کے والدین حیات ہیں لیکن سر وہ جہاد کا بہت زیادہ جذبہ رکھتا ہے اور وقت تک تازہ بھی ہے لیکن وہ اجازت نہیں دے رہے اسے جانے کی, تو اس کے لیے سر کیا کرنا چاہیے؟ دو صورتیں میرے عزیز ایسی ہیں جہاں انسان جہاد کے لیے کسی کی اجازت کا محتاج نہیں بلکہ روکنے کے باوجود ہی اس کو جانا پڑے گا, اور وہ ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہ صرف جذبہ جو رکھتا ہر مرد عورت غلام اور آزاد پر فرض ہو جاتا. ایک تو کہ حاکم وقت جو ہے وہ اعلان عام کر دے کہ ہم ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ صرف جو منظم فوج ہے وہ نہیں, سب لوگ نکلیں. نفیر عام اس کو کہتے ہیں, عام اعلان ہو جائے. اب ہر مسلمان جو اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑا ہو. اور دوسری صورت ہوتی ہے ہجوم العدو علی الارض, کہ دشمن مسلمانوں کے کسی ملک میں گھس جائے. اس حالت میں بھی کسی حاکم کے اعلان کی ضرورت نہیں, مشرق اور مغرب کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا کہ اس خطے کو اس ظالم کے قبضہ سے چھڑائے. اور اس میں مشرق اور مغرب کے لوگ مجرم ہوں گے اگر ایک چپا زمین پر بھی کافر مسلط رہے. اس سے بڑا عذاب مسلمانوں پر کوئی نہیں کہ نیا علاقہ تو اسلامی حکومت میں کیا شامل کرنا تھا, پہلے ہی وہاں بیٹھے. تو یہ دارالاسلام جو مسلمانوں کے مالک, آپ یقین جانے وہ حکمران جو جی چاہے کرتے پھرے بھگتیں گے, ان کی حیثیت مسجد کی حرم کی طرح کیا یہ علاقے چھوٹی نہیں ان کی شان. ان کا ایک چپا بھی ہم گم کر دیں تو ایسا ہے جیسے ہم نے مکہ معظمہ برباد کر دیا. اس لیے اسلام کہتا جب دشمن تمہارے ملک میں گھس گیا, اب بغیر تو بیٹھے ہوئے, تو اس حالت میں سب پر فرض ہوتا ہے کہ اس کو چھڑانے کے لیے اپنی کوشش کریں اور ان کا تسلط وہاں سے ختم کریں. مگر کیا کریں, اب جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے نا کہ اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہتھیار تو مہیا کرو. پہلی ضرورت عقلی بھی ہے, دین بھی کہتا ہے کہ بغیر ہتھیاروں کے لوگ. اب جیسے علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب فاضل پرزے تو تمہیں بہت دیتے ہیں بے ایمان, اگر وہ روک دیں اسپیئر پارٹس کس سے جہاد کرنا؟ پہلے کیوں نہیں اپنے ممالک میں تم مسلمان ایسی فیکٹریاں قائم کرتے, ایسے ادارے بناتے کہ اس بارے میں خود کفیل ہو جاؤ کہ دشمن نہ بھی دیں تمہارے پاس سزا. اور پھر آپس میں اتفاق اور اتحاد بھی میرے عزیز ہونا چاہیے نا. کہ جب یہ اپنا حال ہے کہ افغانستان میں طالبان بنے, وہ بڑے نیک لوگ تھے مگر ایران سے پنگا لیتے رہے کہ وہ شیعہ ہیں سنی ہیں کٹر. ان کے جو مرشد تھے یہاں کراچی میں, وہی میرے بزرگ یہاں کئی سارے قتل ہو گئے, یہی دماغوں میں سیٹتے رہے کہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے تم سنی. جب ایسی حالت رہے گی جیسی بغداد کی تھی آخر وقت میں کہ ایک دن شیعوں کے محلہ پر سنی حملہ کر دیتے تھے, دوسرے وہ حملہ کر دیتے. اب ہلاکو خان کو خود لوگوں نے بلایا کہ آؤ ہمارا مسئلہ حل کرو, نہ شیعہ رہے نہ سنی رہے, ساری اسٹیٹ ہی برباد کی. تو یہ دو جو ضرورتیں ان کو پہلے پورا کرو کہ اسلحہ جو ہے نا مسلمان اس میں خود کفیل بنے, تاکہ یہ ذلت جو ہے نا یہ نہ ہمیں سہنی پڑے. اور ساتھ آپس میں متحد, کسی قسم کا اختلاف جو علامہ اقبال نے تو اس بارے میں کہا, مرزا غلام احمد کی طرف اشارہ تھا کہ اگر کوئی ایسا مجدد بھی آ گیا نا جو ٹکڑے کرے, وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد, ایسا الہام بھی اللہ اتارے گا تو کفر ہوگا. مسلمانوں کو جوڑنے والی بات کرو, کیوں توڑتے ہاں؟ مگر کیا کریں, بچہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں دوسرے سب میں لوگوں کو جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہدایت کرے. زبانی کہیں گے کہ ہم اکٹھے ہیں, نماز نہیں پڑھیں. دیکھا کہ وقت نماز کا ہوتا کس کی جاتے, پوچھا جاتا کیوں نہیں بھائی, نہیں وہ تو کافر ہیں مشرک ہیں. اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں دیوبندی مشرک ہیں, وہ کہتے ہیں بریلی. تو اس حالت میں کیا آپ جہاد کریں؟ پہلے تو آپس میں نا کچھ بنے نا جو اس قابل ہو جائیں کہ پھر اگر ہم یلغار کریں تو اللہ کی مرضی ہے. جی مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں ہر مسلمان پر فرض عین ہو جاتا, کفایہ نہیں رہتا ہے. جی اسی سوال کہ آپ کی بات سے ایسے لگتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے جہاد کی وہ پوری نہیں ہوئی, لہٰذا انڈیویجول جو ہیں انفرادی طور پر گھس جائیں اور یہ جہاد ہر آدمی پر فرض ہے اور جہاد کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے گناہ کو نہ مارو, جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو کچھ نہ کہو, عورتوں کو نہ مارو, بچوں کو نہ مارو, درختوں کو نہ جاڑو, چیزوں کو نقصان نہ پہنچاؤ. اب جو جس جہاد کی آپ تائید کر رہے ہیں انڈیویجولز کی, وہاں یہی کچھ ہو رہا ہے, وہاں کوئی تفریق نہیں ہو رہی نیکی اور بات کی, بے قصور کی اور قصوروار کی. تو کس طریقے سے جسٹیفائی اس کو کیا جائے گا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا ٹھیک ہے, میں نے جو اصولی بات کی کہ مگر یہ آپ ذہن میں رکھیں نا کہ جب سارے راستے بند کر دیے جائیں, مظلوموں کے لیے کوئی راستہ کھلا ہی نہ چھوڑا جائے, وہ حالت ہو جائے جب سادی کہتے ہیں کہ جب بلی قابو آ جاتی ہے اور دیکھتی کہ اب تو میرے نکلتا ہے کوئی راستہ نہیں, نہ بینی کہ چوں غربا آج شود
برار بچنگال چشمے پلک. تو دیکھتا نہیں کہ جب وہ بھی بے بس ہو جاتی ہے پھر وہ پنجہ مار کرنا چیتے کی آنکھ بھی نکالیں. وہ کہتی مرنا تو ہے ہی پھر. اس لیے ان ظالموں نے جو کر لیا ہے نا مسلمانوں کے ساتھ، اور جو کر رہے ہیں اس سے لوگ بیچارے جو ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جو ہو جائے ہو جائے. باقی مسئلے کی حد تک یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں نا کہ وہ دور تھا جب یہ چھانٹی ہو سکتی تھی کہ لڑنے والے صرف میدان میں جاتے تھے، بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں. اس وقت اگر کوئی ایسا فساد کرتا تو باقی وہ خبیث ہی تھا، کیوں اجارتا پھرتا ہے. مگر اب وہ حالت نہیں. اب حالت یہ ہے کہ سارے ملے جلتے ہوتے ہیں. اور اسی لیے علماء اسلام کبھی ان چیزوں سے غافل نہیں رہے. پہلے بھی مسئلہ پیش آیا کہ اگر کسی جگہ کسی قلعے میں مسلمان مرد عورتیں بچے کافروں کے پاس قید ہیں، اب جب مسلمان محاصرہ کریں تو وہ بجائے خود سامنے آنے کے ان کو آگے کر دیں کہ تیر مسلمانوں کے آئیں تو انہیں لگے. تو وہاں سے علماء سے پوچھا کہ کیا کریں، کافر عورتوں بچوں کی بات نہیں، مسلمان. انہوں نے کہا بلا دریغ مار، یہ شہید ہو جائیں گے. یہ بھی ان کی جانیں ظاہر ہی انہیں اللہ شہادت دے گا بچوں کو، مگر مسلمانوں کو برباد نہ کراؤ. تم بچے عورتیں دیکھتے رہو خود مارے جاؤ. اس لیے دین بیوقوفوں کا دین نہیں ہے، حکمت بھرا. کوئی چارہ نہ چلے تو پھر ایسا کرنا ہی پڑتا ہے جس طریقہ سے بھی انہیں ضد کیا جائے، ضد کرنا تاکہ یہ. اور آپ دیکھتے ہیں کچھ اس کے برکات نظر آنے شروع، کچھ کہتے ہیں فوج لے جائیں، کچھ کہتے ہیں نکال لیں. چیخنا چلانا شروع کر دیا. اور وہاں بھی اب عوام کی نیند نہیں سو سکتے، ہر وقت خطرہ کہ پتہ نہیں کدھر سے آ جائے. تو یہ حالت جنہوں نے ڈاکٹر صاحب خود پیدا کی. یہ ظلم نہ اس حد تک کرتے تو مسلمان ویسے نہیں. آپ نے دیکھا کہ یہی عیسائی تھے، انہوں نے جب قبضہ کیا ہے یہاں بیت المقدس پر، وہ خود لین پور لکھتا کہ ہمارے گھوڑے جو تھے وہ گھٹنوں تک خون میں ڈوبتے گئے مسجد اقصی تک، مسلمانوں کا خون. مگر جب صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قبضہ کیا کسی کو قتل نہیں کیا، سب کو پناہ دی اور اجازت دی کہ حاکم میں رہوں گا مگر عیسائی بلا جس کھایا کریں، یورپ سے زیارت کریں مسجد. مسلمان اور ان کا زمین و آسمان کا فرق ہے. مگر جب انتہا ہو جائے، کوئی راستہ نہ رہے تو پھر تانگ آمد بجانگ آمد کیا کیا. اب وہاں فرق کرتے رہیں کہ برے جو ان کو چھانٹے، کہاں سے چھانٹیں گے؟ سب تو لوگ ملے جلے کر. جو بچے قریب عورتیں مر گئے نا ان کے کافروں کی، آپ بے فکر ہیں اللہ ان کو کمپنسیشن دے گا. وہاں دوزخ میں بھی جائیں گے نا نرم سزا ہوگی، اور چھوٹے بچے تو جنت میں لے جائے گا کافروں کی بھی اللہ، وہاں ان کو معاوضہ مل جائے گا. مگر یہاں بے بسی ہے، کیا کریں، الگ کہاں کرتے ہیں. جی آپ پوچھیں بھائی.